السلام علیکم دوستو. پاکستان میں آج کل ماحولیاتی آلودگی کا بڑا چرچا ہے اور اس کی وجہ ہے لاہور، کسی حد تک پشاور، ملتان، فیصل آباد پہ پھیلی ہوئی اسموگ کہتے ہیں، جس میں دھواں بھی ہوتا ہے اور دھند بھی ہوتی ہے. دھوئیں کے اندر نہ جانے کون کون سا زہر ہے جو ان علاقوں کے شہری روزانہ سانسوں کے ساتھ اپنے پھیپھڑوں تک پہنچا رہے ہیں. اور اسی لیے لاکھوں کی تعداد میں اب بیماری زدہ لوگ جو کہ پھیپھڑوں کی وجہ سے ہیں، ہسپتالوں کا، کلینکس کا رخ کر رہے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور خاص طور پہ جو اسموگ ہوتی ہے، ہر سال جتنی بھی مہینہ ڈیڑھ مہینے تک یہ سیزن جاری رہتا ہے، اس کی وجہ سے شہریوں کی عمر کہتے ہیں اوسطاً 3-4 سال کم ہو جاتی ہے. اب آج ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ہم اس معاملے میں جھانک کے دیکھیں کہ اسموگ کی بنیادی وجہ کیا ہے، جس پہ بہت کچھ کہا گیا، لکھا گیا. آپ مریم اورنگزیب، مریم نواز، یہ بھی آج کل بڑے بڑے حل پیش کر رہے ہیں. آپ نے کافی ان کے اقدامات کا بھی سنا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ حل ہیں یا شیڈو باکسنگ ہے، یعنی واقعی بیماری کا حل ہے یا صرف علامات کے لیے پیراسیٹامول اور اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں. اس کے لیے پھر آج ہم نے دوبارہ ارشد عباسی صاحب کو دعوت دی ہے. یہ بڑا ان کا دل دکھی ہے. انہوں نے بہت سارے تجاویز بھی پیش کی ہیں، بہت سارا کام کیا ہے ماحولیاتی آلودگی میں، انرجی سیکٹر میں بھی. جو IPPs کے ایشو پہ آپ نے ان سے پہلے بھی ان کے ساتھ بات چیت سنی ہوگی. تو ارشد صاحب بہت بہت شکریہ. آپ یہ بتائیے گا کہ اسموگ کا سب سے بڑا سبب پاکستان میں کیا ہے؟ دیکھیے امتیاز کل بات یہ ہے کہ نمبر 1 جو چیز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے سمٹم، اس میں کلیئرٹی ہے کہ جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں، چاہے چھوٹی گاڑی ہے چاہے بڑی گاڑی ہے، نمبر 1 وجوہات یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل جو پاکستان میں میسر ہے وہ بنیادی وجہ ہے؟ جی بیسیکلی ایون جو LPG وہ بھی ہے. گاڑیوں کا دھواں کیوں سب سے زیادہ پولوشن کر رہا ہے، اسموک کر رہا ہے؟ اس کی بیسی وجہ یہ ہے کہ اس کو میرے خیال میں بڑا ان ڈیپتھ میں نے انالیسس کیا تھا اور کام بھی کیا تھا اس وقت جب میں نیب میں تھا. اور اس کے بعد ایک کیبنٹ ڈویژن کی رپورٹ بھی آئی تھی 700-800 صفحے کی. بیسک وجوہات اس کی یہ ہے کہ ہمارے ڈیزل پٹرول میں جو ملاوٹ ہم کرتے ہیں، میرے خیال میں پوری دنیا میں اور کوئی نہیں کرتا. اور یہ بات ٹیسٹ رزلٹ سے ہر چیز سے ثابت پروون ہو چکی ہے. اور چھوڑے امتیاز گلو، ہم وہ شاید واحد ملک ہیں پوری دنیا میں جو کہ LPG کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ، یعنی وہ زہریلی گیس جو کہ سب سے زیادہ ایمیشن کرتی ہے، پولوشن کرتی ہے دنیا میں، ہم وہ کرتے ہیں. اور جب وہ ہیٹ ہوتی ہے وہاں پہ تو بنتی پر کاربن مونو آکسائڈ. میں زیادہ کیمیکل کے ٹرم استعمال کرنا نہیں چاہتا. تو آپ تو یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ LPG میں کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کی جاتی ہے، تو اس کی کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ امتیاز گل، پہلی تو بات یہ کہ یہ ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے، یہ ایک الزام نہیں ہے. یہ ایک لیبارٹری سے جب ٹیسٹ رزلٹ جب آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس میں یہ انگریڈینٹ اس پیٹرول میں ملاوٹ ہے. یہ جب ایک کمیشن نے ہر چیز انڈیپینڈنٹ لیبارٹری چیک کرے تو ساری چیز نکلی. یہ ایک آن ریکارڈ بات ہے. یہ ہمارا الزام سے کوئی بات نہیں بنتی، اتنی سائنس میں کوئی الزام نہیں ہوا. اچھا نہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے کاربن ڈائی آکسائڈ وزن زیادہ کرنے کے لیے نمبر 1. نمبر 2 اس کے جو وجوہات وہ یہ ہے کہ اس کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اس کا وزن بھی بڑھے، اور دوسرا اس کا جو فلیم ہے وہ اتنا زیادہ خراب نہ ہو، یا جسے کہتے ہیں یلوش نہ ہو، وہ کورچ آ جائے گی تاکہ نظر لگے یہ گیس ٹھیک ہے. پانی بھی کرتے ہیں اور بھی کیمیکل استعمال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ کیبنٹ ڈویژن نے ایک انکوائری کی، بعد میں نیب نے بھی دیکھا، یہ پروون ہے. ٹھیک ہے، یہ بات جو پیٹرول جو ہے یا ڈیزل ہے اس میں ملاوٹ کیا ہوتی ہے یا کس حد تک وہ صاف ہوتا ہے اس قسم کے سٹینڈرڈ کا، جیسے انڈیا میں ہے یا یورپ میں ہے؟ اس کے سٹینڈرڈ بنے، سٹینڈرڈ ڈیزل پٹرول کے، کہ اس میں سلفر کتنی ہونی چاہیے، اس میں باقی امپیورٹیز کتنی ہونی چاہیے.
سب سے پہلے اسٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے وہ یورو 2 تھا، وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 90 میں 92 میں تھا، پھر 93 میں. اب جو دنیا میں چل رہا ہے وہ یورو 7 یا یورو 6 چل رہا ہے. وہ کیوں کہ یہ کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ اس میں سلفر کے کنٹینٹ، نائٹروجن آکسائڈ کے کنٹینٹ، جو امپیورٹیز ہیں جو کہ پولیوشن کرتی ہیں، سماگ کرتی ہیں، ان کو ریفائنری سے ہی کم کیا گیا تاکہ جب گاڑیوں کا نیچے ایگزاسٹ ہو تو یہ ایئر پولیوشن، یہ سماگ نہ بنے. پاکستان میں بدقسمتی سے 2008 میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے بھی جو لیٹسٹ اسٹینڈرڈ اس وقت کا تھا یورو 5 وہ کریں گے. افسوس کی بات ہے آج تک یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکا. بار بار جو لوکل ریفائنری ہیں ان کے لیے ٹائم لمٹ دی جاتی ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا یہ کرنا. بھی لیٹسٹ سی 5 نومبر کو بھی فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنا اپ گریڈ کرنا اپنی ریفائنری کا. اصل بات جو شروع ہوتی ہے، جو بیسک کمپوننٹ ہے وہ ہمارا فیول ہے، اور فیول کی اگر ہم نے اسٹینڈرڈ ہی وہ رکھا ہوا ہے جو دنیا میں آبسلیٹ ہو چکا ہوا ختم، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ اس کی راہ میں رکاوٹ کون ہے کہ یورو 2 سے یورو 5 جو درجہ مقرر کیا گیا منیمم ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ کون اس کی راہ میں رکاوٹ؟ اس کی راہ میں رکاوٹ دیکھیے، ایک ہمارا ایک ریگولیٹر ہے. یہ ریگولیٹر جو ہمیں تحفے میں دیا گیا تھا، ورلڈ بینک نے، IMF نے، سب نے 2002 میں بنا تھا. اوگرا کی بات کر رہے ہیں، اوگرا اور منسٹری آف پیٹرولیم. دیکھیے میں ایک سپلیمنٹ بات کر دوں کہ کاش پاکستان میں نیپرا اور اوگرا نہ ہوتی. آج پاکستان جو دیوالیہ ہوا ہے، یا خود وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم کشکول بن گئے، کبھی کشکول نہ ہوتے. اچھا نیپرا اوگرا کا اس کے پولوشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ کیا یہ نہیں ہونے دے رہے ہیں؟ اس میں ان کا کیا مفاد ہے؟ دیکھیے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر چلو یورو 2 ہی تھا، اس میں جو ملاوٹ کو چیک کرنے کی ذمہ داری اوگرا کے پاس ہے، لیکن یہ کس طرح کی ذمہ داری کر رہے ہیں؟ یہ ایسی کر رہے ہیں جیسے 1856 میں جب سب سے پہلے یہاں پہ ایک پیٹرول ہوا تو 2 بندے جاتے ہیں انسپیکشن کے لیے، فزیکلی چیک کر کے آتے ہیں. جبکہ پوری دنیا میں آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، دیکھیں ایپ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ کون پروگرام کرتا ہے کہ جی پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ شاید IT ہے. چاہے تو IT یہ متعارف کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ کیا جی ایسا ہے اس کہ کے لیے آج سے 8 ماہ پہلے میں نے اور میرے بیٹے نے ایک غلطی کی. ہم نے جا کے وہاں پریزنٹیشن دی کہ دیکھیے ایک طریقہ ہے بڑا آسان سا کہ موبائل کے اوپر آپ کو ریئل ٹائم پیٹرول کی، ڈیزل کی، LPG کی کوالٹی اور کوانٹٹی اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کے پاس ویڈیوز آتی ہیں پاکستان میں نے سوائے ایک پیٹرول پمپ کے علاوہ، یہ میرا پاس ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، کبھی کسی کی کوانٹٹی پوری نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر 40 لیٹر کا ٹینک ہے، پتہ لگا جی 55 لیٹر ڈل گیا. یہ کوانٹٹی کا مسئلہ ہے. دوسرا کوالٹی کا، آپ آج کوئی انٹرنیشنل کوالٹی بہتر کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کون ہے اس کی راہ میں؟ دیکھیں یہ جو بات ہمارا ریگولیٹر ہے، ریگولیٹر کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا مفاد کیا ہے اس میں؟ یہ بتائیے جب پولیس آپ کا کتنا ایک رول ہے جرائم میں، آپ بتائیں ہے یا نہیں ہے پروموشن میں. اسی طرح اوگرا کا ایک رول ہے کہ جب تک یہ آرگنائزیشن ہے اس وقت تک پاکستان میں پیٹرول کی کوالٹی کوانٹٹی ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ 1200 صفحے کی رپورٹ ہے کیبنٹ ڈویژن کی، جس میں بڑے بڑے ہماری جو ایپیکس اکاؤنٹیبلٹی ایجنسیز تھی وہ اس کی ممبرز تھیں. جب پیٹرول کرائسس آیا تھا 2018 میں، 2022 میں بھی کہ یار یہ ادارہ ایسا ہے، اسے بند ہونا چاہیے. نہیں تو جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں بھی آپ اتنا اثر ہے، وہاں پہ بھی آپ نے کچھ تفتیش وغیرہ تو کی تھی اس حوالے سے، تو اس میں کیا یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو بند کریں، یا وہ کچھ نہیں کر سکے کہ ان کو جدید جو معیارات ہیں وہ اختیار کرنے پہ مجبور کیا جائے؟ یہ اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ لے کے ہیں. یہ میرا اور میرے بچے کا پرسنل انیشیٹو تھا، جہاں ہم نے کوئی 8-10 پریزنٹیشنز کی، ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارا نام بنے گا. اس پاکستان میں ایئر پولوشن اتنی زیادہ ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ خالی 2019 میں $47 بلین کا نقصان ہوا. تو میں کہا یار تو اس کو کنڈکٹ کر دو بھائی، نہیں ہمارا نقصان نہیں ہو رہا. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا منی سیوڈ از منی ارن.
کاش ہمارے جو بڑے بڑے اداروں کو پتہ چلے کہ آپ فارم فنڈنگ کی تلاش کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ یہاں پہ ہو، آپ نے کبھی یہ سیونگ کرنے کی کوشش کی یا چیلنج کیا ورلڈ بینک کو؟ وہ یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کا طریقہ کار ہے پاکستانی اداروں کا، آپ کہتے ہیں اوگرا نیپرا ان کو بند کر دینا چاہیے، نالائق ہیں، اپنا کام بنیادی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حکومت کو دیکھیں، وزراء کو، وہ دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا ماحولیاتی بحران ہے اور ہمیں فنڈنگ دی جائے، ہماری مدد کی جائے. تو کیا دنیا اس صورتحال میں پاکستان کو مالی وسائل فراہم کرے گی؟ امتیاز کی بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی ایسی ہے جیسی باقی اسٹیٹمنٹس ہیں. جو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا انٹرنیٹ یوزر کیسے ہیں؟ اگر ان کی ہر بات سچی ہوتی، مان لی جاتی، تو آج یہ ہنگامہ یہ ہوتا، اتنا انرسٹ ہوتا پاکستان میں. تو یہ اسٹیٹمنٹ تو ایک سلوگن ہے، ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے. نہیں، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا ورلڈ بینک سے جو بار بار منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں امداد فراہم کی جائے تاکہ ہم ماحولیاتی خرابی ہے اس کے اثرات یہ ایک بنا رہے ہیں کہ ہمارا ایمیشن ان کوانٹٹی میں ہمارا جو ہے وہ کم ہے، 1% ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس 1% کے پر اس میں زہر کتنا ہے. یہ گلوبل کمیونٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے اپنا تم گھر تو ٹھیک کرو، پہلے اپنی فیول میں جو ملاوٹ ہے وہ تو ختم کرو. یار ایسا ملک دنیا میں کہیں ہے کہ LPG میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی ملاوٹ کرتے ہیں؟ نہیں تو اقوام متحدہ یا ورلڈ بینک یہ لوگ جو تفتیشی تحقیقی رپورٹیں کرتے ہیں، کیا انہیں یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں؟ اس کے باوجود میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا چہرے کا برہم رکھتے ہیں، وہ سخت سے سخت الفاظ کو بھی یوں کہتے ہیں. بے شک میں نے تو کام وہ بھی پھر نالائکی کو نالائکی نہیں، وہ کہتے ہیں چیلنج ہے. اب ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہے، لیکن چونکہ کسی نے ان ڈیپتھ آج تک جا کے اس طرح کا پہلے کبھی کام نہیں کیا تھا. دیکھیں وہ مائکرو لیول پہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا کوئی بندہ ہمارے اندر جا کے اداروں کے اندر جا کے فائلیں. نہیں تو پھر اس کا فائدہ کہ کس بنیاد پہ وہ پھر پاکستان کو مالی وسائل فراہم کریں؟ اگر پاکستان کے اندر اپنا نظام اگر پیٹرول خراب ہے، آپ دیکھیں ڈیزل ایران سے آتا ہے، اس کی کوالٹی. امتیاز گل جو ڈیزل 30 سے 40% وہاں سے آتا ہے، وہ بیچارے اپنی ریفائنریز اپ گریڈ نہیں کر سکے. وہ تو یورو 1 بھی شاید نہیں ہے. اس کے بعد جو ہم ملاوٹ کرتے ہیں وہ ایک اور ایک گھناؤنا جرم ہے. ایرانی پٹرول کہاں نہیں مل رہا. میں اگر آپ کو بتاؤں، میں بیرین کے اسلام آباد میں رہتا ہوں، پاکستان میں کم از کم 2000 پرائیویٹ آؤٹ لیٹ ہے، ایک ادھر بھی گئی ہیں. اس کا جو پٹرول ہے وہ لوگوں کے انجن سیز کرتا ہے. اور چلے مجھے چھوڑے، اس میں کیا ملاوٹ کی وجہ سے؟ ٹوئیٹا اور ہونڈا 2 بڑی کمپنیز ہیں. ان کا آن ریکارڈ اسی رپورٹ میں ہے کہ پاکستان میں ہم کیسے پرفارم کریں. آپ کے ڈیزل پٹرول میں اتنی ملاوٹ ہے کہ ہمیں جو انجن سال کے بعد گارنٹی دیتے ہیں وہ 2 مہینے بعد کھل جاتے ہیں. اوکے، اس سے بڑی اور وٹنس آپ کو کیا چاہیے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اب پنجاب حکومت نے تو بڑا زبردست کام کیا، اسموگ آئی تو اسکول بند، فیکٹریاں بند، کارخانے، تو کیا اس سے یہ مسئلے کا حل ہے؟ آپ کا بڑا شرارتی سوال ہے. بات یہ کہ سپتمبر کے پہلے ہفتے میں ایک ڈیٹیل رپورٹ بنا کے بھیجی تھی کہ دیکھیں بخار ہو جائے تو اپنے پٹیاں نہیں کرنی بلکہ اس کو گولی دینی ہے کہ اس کا علاج ہو تاکہ روٹ کاز ہو. آپ یقین کریں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو میری رپورٹ تھی 5-6 پیجز کی، وہ ڈیلی وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. یہ کس کا کہہ رہے ہیں آپ؟ چیف منسٹر پنجاب. اچھا. اور جو ان کی ماشاء اللہ جو ایڈوائزر ہیں. لیکن 2 مریمز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ویزیبلٹی زیادہ ہو، میڈیا پہ زیادہ ہے. آپ جیسے لوگوں کو بتایا کہ ہم کتنا کام کر رہے ہیں، بٹھے مسمار کر رہے ہیں. پوری انڈسٹریل گروتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیم کر کے رکھ دیا پنجاب کو. آپ مجھے بتائیں دکانیں جب 8 بجے بند ہو جائیں گی، جب کوئی کاروبار نہیں کھلے گا، آپ کا ایک طرف مسئلہ سرکل ڈیٹ کا ہے، آپ کی بجلی کنزیوم نہیں ہوگی، کیپیسٹی پیمنٹ کہاں تک جائے گی؟ کسی کو اسموک سے تو شاید جان چھوٹ جائے گی، اس طرح اسموک سے جان چھوٹ جائے گی. اس سے ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے. آپ دوبارہ اسٹون ایج میں چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں یا کسی اور ملک میں جہاں پہ ساری ماڈرن ضروریات ختم کر دے. بڑی زبردست چیز ہے. تو یہ بہت زبردست چیز ہے. اس سے یہ دیکھیے نیٹ بھی بند کر دیں، اس پہ ایک فتویٰ بھی آنا چاہیے. آدھا تو بند ہے پہلے. دیکھیں سادگی کے مطلب وائدہ بھی اسلام میں ایک فتویٰ بھی آنا چاہیے کہ سادگی اختیار کرنی چاہیے. گاڑیاں، اسمارٹ فون، یہ آپ ہمارا کیا رول ہے کہ ہم دیکھیں کچی چیزیں کھانی چاہیے، پکانی کیوں چاہیے؟ مطلب آگ کیوں ضائع کریں؟ آگ کیوں ضائع کریں؟ فیول کیوں کریں؟ کیوں ایمیشن کریں؟ ہم تو وہ یہ اس طرح کی
کاروبار پیداوار لوگ دیکھیے اس طرح گھر میں بیٹھ کی جائیں. جتنی بھی جو ڈرامہ بازی ہے کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد آ کے مائک پکڑ لینا، ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک اشتہار چلانا. امتیاز جب یہ ایڈورٹیزمنٹ جو ایجنسی ہے یہ بھی تو بہت بڑی ہے، ان کا بھی تو کاروبار چلانا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے. آپ یقین کریں ہم نے ایک فیول بنایا اور یہ ہم اس کو پبلک آپ کہہ سکتے کمرشل بھی لگا سکتے تھے. پاکستان دیکھیں وہ دنیا بھر میں پبلش ہوا، آئی یو سی نے اپروو آ گیا، اے ڈی بی سے اپروو ہو گیا، سوری یو این سے اپروو ہو کے آ گیا کہ آپ کی جو بایو میس ہے جو کہ آگ لگاتی ہے یہ جنگلات میں، اس کو کمپیٹ کرے، اس کی ہیٹنگ ویلیو کوئلے سے زیادہ ایل پی جی سے زیادہ ہے. تو ون ون سچویشن ہوئی کہ نہیں؟ کتنی آپ امپورٹ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ تقریباً ہماری 60%. اچھا آپ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جو درآمد شدہ کوئلہ ہے اس سے بھی ایمیشنز پیدا ہو رہی. تو یہ کون سے بڑے پلانٹس ہیں جہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کی ملکیت ہے اور وہاں پہ بھی باہر سے کوئلہ آتا ہے؟ ہم بات کریں گے کہ جو کچھ حکمران گھرانے کوئلہ، دیکھیے جو کوئلہ سیمنٹ انڈسٹری میں، جو کوئلہ باقی انڈسٹریز میں استعمال ہو رہا ہے، جو بجلی کے کارخانوں میں جو استعمال ہو رہے ہیں سندھ میں بلوچستان میں جو ہیں. جی دیکھیں وہ بجلی جو کارخانے لگ رہے ہیں وہ تو ایک یہاں پہ ہاسپٹل تھے جن کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ہم لگا رہے ہیں. کیا ارسطو کا آپ نے؟ جی اچھا. وہ آج کبھی کوئی پاکستان میں کہتا ہوں کوئی مائیکل آ لو کوئی پوچھے ان سے کہ یہ جو آپ نے کہا تھا گیم چینجر، یہ جو آپ نے کہا تھا یہ سب کچھ ہے، وہ انہوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے. اور کل مجھے یہ کوئلہ درآمد شدہ کوئلہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ مجھے بتائیں. درآمد شدہ کوئلہ ہمارے سیمنٹ انڈسٹری میں، ہمارے کول پاور پلانٹس میں، بڑے کون سے پاور پلانٹ اور ایون کوئلے کے بٹھے اس میں استعمال ہوتا ہے. ہر انڈسٹری میں جہاں ہیٹنگ کے لیے یہاں پہ یہ استعمال ہوتا ہے. اس کوئلے کو ہم پلگ کر سکتے تھے. یہ والا جو فیول میں نے کیا جس کی ٹسٹنگ میں جس کی ہیٹنگ ویلیو کول سے 1.5 گنا زیادہ ہے اور جس کی نامینل سے پرائز ہے، اس سے ون ون ہونا تھا. یہ آپ بتا رہے ہیں جو درختوں کے پتے خاص و خاشاک جنگلات میں اس کو اکٹھا کر کے جو کہ ہمارے 10 سے 15 ارب ہمارا نقصان ہوتا ہے جب ہر سال جنگلات میں آگ لگتی ہے. وہ بیسیکلی وہ جو اسپیشلی جو چیڑ بلیو پائن کے جو پتے کون جیسے نیڈل جیسے وہ ریزن، یار اتنی زبردست تجویز تھی. مجھے آپ کے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. اس کے اوپر کم از کم 20 بندے انڈیا نے رابطہ کیا ہے. اور مجھے کل کسی نے بتایا کہ ہم نے پہلا اسے کہتے ہیں پائن پیلٹس پہ ہم نے بٹھا بھی چلا دیا وہاں. اچھا چلیں، اس کے علاوہ آپ نے کیا تجاویز پیش کی ہیں جس کے جواب میں آئل اینڈ گیس امتیاز گل آپ کو پتا ہے کہ کوئی جواب نہیں. دیکھیں دنیا کتنی جلدی سے سولر پہ چلے گئی ہے. جب سولر پہ چلے گئے تو ہر سولر والا آپ بھی سولر میں کچھ یونٹ آپ بیچتے ہیں نیشنل گریڈ کے اوپر جو کنزیوم نہیں کر پاتے. ہم نے جا کے یہ پریزنٹیشن دی، پیپر دیا، اوگرا نے اس کو مانا کہ ہاں یار جو ایکسٹرا یونٹ ہیں یہ بیسیکلی اب الیکٹرک سٹوو پہ استعمال ہونے چاہیے تاکہ آپ کی گیس تو جلے ہی نہ. یہ ایک بڑا انقلابی کام تھا. اوگرا نے یہ کام اچھا کیا. ایک کہ وہ پوری سمری اپنی مور لگا کے مصدق ملک کے پاس بھیجی جو 1 سال ہو گیا وہاں پڑی ہوئی ہے. اور مجھے کوئی میسیج ملا کہ اگر آپ نے اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنا تو آئے نا تھوڑا سا کچھ بات صلاح مشورہ کریں. نہیں یہ کسی کا صلاح مشورہ ایسے نہیں آنا. یہ بھی میں نے کہا کچھ لے کے آنا. میں پاکستان کے سب سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں کل اسپیشلی اچھا جب آپ ملنے گئے تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ جی مجھے میرا کام کو میں انڈسٹری میں رہنی تھی. میں کہا یار آنا ہے تو میرے ساتھ ادھر باہر میں میرے گھر ہی میں نہیں آ جاؤں. نہیں لیکن انہوں نے تو آپ کی بڑی مخالفت کی. آپ نے پھر معافی بھی مانگی ہے. وہ میں نے معافی کیوں مانگی ہے؟ میں نے معافی جس پہ مانگی ہے وہ جو سسٹم بنایا تھا ریئل ٹائم کوالٹی اور کوانٹٹی. مجھے اور میرے بیٹے کو اوگرا میں آفیشلی معافی نامہ سبمٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی ہم نہیں کریں گے. اس سے اگر آپ کے مفادات اور وہ جو معافی ہے جو پٹرول ڈیزل ایل پی جی پہ ملاوٹ کرتا ہے اس کے مفادات کو زر بنتی ہے تو بھائی ہم نہیں کرتے. میں کل تقریر سن رہا تھا آرمی چیف کی. انہوں نے یہ کہا کہ خروج اور یہ استعمال کریں گے جی پاکستان میں بہتری کرنی ہے. بندہ کہے اگر کاش ان دونوں ریگولیٹری اتھارٹیز کو اب ٹھیک کر لیتے
تو آج پاکستان کے 90% عوام آپ کے ساتھ ہوتے، نہ ایئر پولوشن ہوتی، نہ سواگ ہوتی، $47 بلین یہ بچتے، 56 ٹریلین روپیز کا سرکل ڈیٹا وہ نہ ہوتا۔ کاش پہلے گھر کی طرف دیکھ لیں، اسی کیبنٹ، اسی وزیر اعظم کو، مصدق ملک کو، اوگرا کو بلائیں نا، کہیں گے بتاؤ یار تم نے یہ کام کیا کہ تمہارا ٹکا موٹی کر دیں گے، یہ کہا تھا صرف ریئل ٹائم مانیٹرنگ میکنزم کے اوپر۔ بس جناب، یہ پاکستان کی افسوسناک ایک کہانی ہے۔ یہاں پہ ٹیلنٹ کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا۔ جب آپ کوئی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں اس میں ہمارا اپنا ذاتی فائدہ کیا ہے۔ بہت سارے ایسے انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے حل بھی پیش کیے، زبردست تجاویز بھی پیش کیں، لیکن ایسے لگتا ہے بار بار، چونکہ ہم اتنا اس پہ لکھ چکے ہیں، بول چکے ہیں، کہ چاہے آئل اینڈ گیس ہو، چاہے سیمنٹ ہو، چاہے دوسرے بہت سارے ادارے ہیں، کہ یہ کوئی اجارہ دار گروہ ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات محض اسی امر میں پوشیدہ ہیں کہ نظام چلتا رہے۔ اگر نظام تبدیل ہو گیا تو ان کے کھانچے بند ہو جائیں گے، لہٰذا یہ اجارہ دار گروہ تمام نظام کو اپنی مٹھی میں کیے ہوئے ہیں، تبدیلی کی مسلسل مزاحمت کر رہے ہیں، جس کا خمیازہ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت بھگت رہی ہے۔